بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے میں اس آیت کا نہ ترجمہ کر سکا نہ اس پہ مزید گفتگو کر سکا، تو ابتدائیہ میں ہی وہ ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ بہرحال وہ گفتگو بھی ضروری تھی، چونکہ ذی الحج کے یہ جو آخری ایام ہیں ان میں دو واقعات بڑے، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور 18 ذی الحج کو ہی غدیر میں سرکار مولا کائنات کے لیے ایک اعزاز کا من کنت مولا فعلی مولا کا اعزاز حاصل ہوا۔ اسی ماہ مبارک کی 24 تاریخ کو 24 ذی الحج کو مباہلہ والا جو بڑا واقعہ تھا عیسائیوں کے ساتھ وہ پیش آیا۔ تو یہ چونکہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر ہیں، مباہلہ بھی تیسرے پارے میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ جو آیت میں نے تلاوت کی یہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ بدلتی ہیں، الفاظ بدلتے ہیں، محاورے بدلتے ہیں،
انسان کا رہن سہن بدلتا ہے، خیالات جو ہیں ان میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو اس کو انسانی ارتقاء بھی کہتے ہیں۔ اگر اس کو پازیٹیو طریقے سے دیکھا جائے تو انسان ظاہر ہے جمود کی زندگی نہیں گزار سکتا، تو طاقتیں تو دونوں ہی ظاہر ہے ساتھ ساتھ چلیں گی۔ ابلیس نے بھی قیامت تک زندگی مانگی ہے، اور اللہ کے نبیوں کا یہ جو نظام ہے یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ میں نے آج اس پہ مزید گفتگو نہیں کرنی۔ مثلاً آج کل ہمارے بچے ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، چھینا جپٹی ہے، عزت جان مال دنیا کے کسی کونے پہ محفوظ نہیں ہے، تو خدا ان کو کیوں نہیں روکتا؟ خدا مداخلت کیوں نہیں کرتا؟ کچھ لوگ پھر یہ سوال کر کے آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، اگر خدا ہوتا تو ان ظالموں کو روکتا۔ اب تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ اللہ کروا رہا ہے۔ دیکھیے اس وقت دنیا میں باتیں کیا چل رہی ہیں، کچھ خدا کا انکار کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سارا ظلم و ستم اللہ کروا رہا ہے۔ میں نے ایک نظریہ زرتشتوں کا بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں خدا ہی دو ہیں، برائی کا خدا اور ہے، نیکی کا خدا اور ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمان و رحیم اللہ کے سامنے اتنا ظلم ہو رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں مداخلت ہی نہ کرے، روکے ہی نہ کسی کو؟ دیکھیے ہمارے عہد کے سوالات کیسے ہیں اور ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی دنیا ہمارے دین پہ کیا سوالات اٹھا رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے کہ نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنا جائز ہے کہ نہیں ہے، نبی نور تھے کہ بشر تھے۔ او بھائی تمہاری تو توحید سٹیک پہ لگ گئی ہے، تمہاری تو توحید پہ لوگوں نے سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ ہم ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ نبی پاک کے بعد صحابہ سارے گمراہ ہو گئے تھے، صرف 13 صحابہ جو ہیں وہ ایمان والے رہ گئے تھے۔ ہم یہ جھگڑے کر رہے ہیں۔ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، اہل بیت صحابہ کے دشمن تھے، ہماری مسجدوں میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت فاطمہ کا گھر جلا دیا، ہماری بحثیں یہ ہیں، اور دنیا تمہیں کہہ رہی ہے کہ تمہارا خدا ہے ہی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ہو اور وہ ظلم کو روکے نا؟ اب کیا کروں؟ میں نے وہ سوال، میری مرضی تو یہ تھی کہ آج میں سوال آپ کے لیے چھوڑ دیتا، آپ اس پہ غور و فکر کریں کہ ہمارے دین کے اوپر سوالات کیا اٹھ رہے ہیں۔ لیکن اگر میں اس کی تھوڑی سی بھی تفصیل بیان کروں گا تو یہ آیت پھر رہ جائے گی، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں، پھر وقت کم ہوتا ہے۔ بہرحال میں مختصر سے یہ بات، کئی دفعہ جگہوں پہ میں نے اس کا جواب دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہاں بات کر رہا ہوں، بہت سی جگہوں پہ نوجوانوں کو یہ جواب میں دے چکا ہوں، لیکن آپ بھی چونکہ میرے مستقل سامعین ہیں، آپ کے سامنے بھی یہ جواب رکھنا ضروری ہے۔ ہم جس اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس کا تعارف کس نے کروایا ہے؟ اس اللہ کا تعارف ہمیں ہمارے نبی نے کروایا۔
ہم جس اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس اللہ کا تعارف ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا۔ اب دیکھیے جس خالق کا تصور، اللہ کا تصور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو ساتھ اس اللہ کا پورا نظام بھی ہمیں دیا ہے۔ ہمارے بچے فیشن تو سیکھتے ہیں نا، علم نہیں سیکھتے، پھر جب ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھائی دنیا کی ہر بات ہم سیکھتے ہیں لیکن علم نہیں سیکھتے۔ اب ہمارے اللہ نے جو ہمیں نظام دیا ہے، میرے خالق نے جو نظام دیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم، زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے کہ میں تمہیں آزماؤں۔ تو اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اس نے ملے جلے پانی سے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ تو ہمارے خالق کا نظام کیا ہے کہ اس نے ہمیں آزمانے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ بس یہ جملہ آج کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اگر مداخلت ہو تو آزمائش نہیں ہوتی۔ اگر مداخلت ہو تو آزمائش نہیں ہوتی۔ بھائی اگر اللہ تعالیٰ میرے کام میں دخل دے، میرا اختیار، میرا ارادہ مجھے استعمال کرنے کا موقع ہی نہ دے۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک بندے نے یہ سوال کیا تھا، کیا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے یا بندہ کرتا ہے؟ اس پہ ہم کو 2-3 مہینے پہلے تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں جبریہ اور قدریہ فرقوں میں۔ امام پاک نے فرمایا کہ یا تو اللہ کرتا ہے، یا بندہ کرتا ہے، یا دونوں مل کے کرتے ہیں۔ 3 ہی آپشن ہے نا، چوتھا تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر صرف اللہ کرے تو پھر وہ ہم سے قیامت والے دن پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ جو کرتا ہے ذمہ دار وہ ہے۔ اگر دونوں مل کے کریں تو پھر بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ حساب اسی شکل میں ہے کہ صرف بندہ کرے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو وہ جو پچھلے خطبے آپ جا کے سن لیں کہ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے پاس جو بھی طاقت ہے وہ میرے اللہ نے دی ہے، اور اس طاقت کو استعمال کرنے کا اختیار مجھے دیا ہے۔ میری آنکھ میں دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، یہ میری نہیں ہے، لیکن اس کو میں نے حیا کے لیے استعمال کرنا ہے، بے حیائی کے لیے کرنا ہے، یہ اختیار میرے پاس۔ تو اگر میرے اختیار میں، اگر میں اس آنکھ کو بے حیائی کے لیے استعمال کرنے لگوں، اللہ مداخلت کر دے، تو اس کا مطلب ہے اس نے مجھے میرا اختیار استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس کو میں حیا کے لیے استعمال کرنا چاہوں، اللہ مداخلت کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ تو پھر ریوارڈ بھی، پھر جنت بھی کیا ہے؟ اور بھائی ریوارڈ بھی کیا ہے؟ پھر پنشمنٹ کیا ہے؟ پنشمنٹ اور ریوارڈ اس دنیا میں بھی اسی صورت میں ہوتا ہے کہ کسی بندے کو موقع دیا جاتا ہے کہ یہ کام تو کر، اگر اچھا کرے تو انعام ملتا ہے، برا کرے تو سزا ملتی ہے۔ تو اصول ذہن میں رکھنا کہ جہاں مداخلت ہو اختیار کو، وہاں آزمائش نہیں ہوتی۔ آزمائش اس وقت ہوتی ہے
جب آپ کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اب رہی اگلی بات، یہاں اس نے موقع دیا ہے، سب کو دیا ہے، ایمان والوں کو بھی اور بے ایمانوں کو بھی۔ تم بھی اپنی طاقت استعمال کرو، وہ بھی اپنی طاقت استعمال کریں۔ اب اگلی بات کہ جب فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہوگا، ایک قوم کو برباد کر دیا جائے گا، کو اللہ آگے بڑھ کے مداخلت کیوں نہیں کرتا؟ اصول میں نے عرض کر دیا، یہاں اس نے نہیں مداخلت کر، اس کے لیے اس نے جہاد کا تصور دیا ہے۔ یہ قرآن بڑا پڑا ہے جہاد کی آیتوں سے۔ اللہ کہتا ہے جیسے وہ برائی والے اپنی طاقت استعمال کر رہے ہیں، ایمان والے بھی اٹھیں اور یہ روکیں ان کو۔ یہ غزوہ بدر کیا ہے؟ یہ غزوہ احد کیا ہے؟ یہاں تم نے روکنا ہے، یہاں اللہ نے نہیں روکنا۔ یہ ہے میرے اللہ کا نظام، جو ہمیں تو اپنے اللہ کے نظام کا ہی نہیں پتا کہ میں اللہ کے کس نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہوں۔ اور اس جہاد کے تصور میں آخری بات وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کم از کم جو میرے دشمن ہیں ان کو دل سے تو برا جاننا۔ یقین جانیے، وہ میں فلسطین کے ایک سفیر کا وہ سن رہا تھا، ایک ویڈیو کلپ انہوں نے چلایا کہ وہ بچہ جب آخری سانس لے رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے اپنے باپ سے کہ اس نے ہاتھوں پہ زخمی بچے کو اٹھایا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس امت کی شکایت کروں گا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو انہوں نے اٹھ کے نہیں روکا۔ 5ویں پارے کی وہ آیت کتنی دفعہ میں نے آپ کو بتائی کہ جب یہ مظلوم عورتیں بچے پکارتے ہیں تمہیں کس چیز نے روکا؟ کیوں نہیں نکلتے ان کی مدد کو؟ وہ قیامت والے دن انتقام لے گا، اس نے قیامت والا دن حساب کے لیے رکھا ہے۔ یہاں تم نے روکنا ہے۔ یہ ہے اسلام کا پورا نظام، جہاد کا، آزمائش کا پورا نظام۔ اور اسی نظام کے اندر پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ کبھی میرا بیٹا اگر اللہ کے مخالف کھڑا ہو جائے تو کیا میں اس سے نفرت کروں گا کہ محبت کروں گا؟ اور بھائی غزوہ بدر میں بیٹا اگر مخالف سمت میں آ جائے، باپ مخالف سمت میں آ جائے تو کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے؟ اللہ کے ساتھ یا اللہ کی دشمن طاقتوں کے؟ یہ ہے آزمائش۔ میرا اختیار، میرا ارادہ مجھے نافذ کرنے کا اللہ پورا موقع دیتا ہے۔ یہ میں نے بڑا مختصر سا، یہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ انبیاء اسی نظام کے تحت آئے، انہوں نے مخالف طاقتوں کے ساتھ جنگیں بھی کیں، اس کو روکنے کی بھی، کچھ زبان سے بھی روکا، ہاتھ سے بھی روکا، دل سے نفرت بھی کی۔ اسی طرح یہ نظام چلتا ہے۔ اگر آج امت مسلمہ جہاد کے تصور سے آ رہی ہے تو اس میں اللہ کے نظام کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ نظام سیکھا؟ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ نظام ہے ہمارے علاقہ، ہمارے خدا کا یہ نظام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا، اس کا ریوارڈ یا اس کی پنشمنٹ قیامت والے دن ہمیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تمہارا بھی کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے؟
بھائی ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر اگر کوئی سوال کرے تو تم نے اپنے خدا کا نظام بتانا ہے، پھر ان سے پوچھنا ہے کہ تمہارا بھی کوئی خالق ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سورہ طور کی آیت ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ نے یہ سوال ہمیں سکھایا ہے، پوچھو ان سے کیا تم کسی پیدا کرنے والے کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہو؟ ام ہم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود تخلیق کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دو۔ تم بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے ہو، یا تم نے اپنے آپ کو خود تخلیق کیا؟ اور تمہارے تو جسم کا ایک عضو کٹ جائے تو تم تو وہ بھی تخلیق نہیں کر سکتے، ایک بال تخلیق نہیں کر سکتے۔ اب آگے سے جو جواب آتا ہے وہ یہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ خالق نے، میں نے ایک تو بتایا نا زرتشتوں کا، وہ کہتے ہیں کہ دو الہ ہیں، ایک بدی کا ہے ایک نیکی کا ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہی خالق ہے، اس کائنات نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے، اگلا سوال یہ ہے کہ کائنات کو پھر کس نے بنایا ہے؟ لیکن ابھی میں صرف آپ کو یہاں تک رکھنا چاہتا ہوں، وہ پھر علیحدہ بحث ہے۔ وہ آگے سے کہیں گے کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے، خود بخود چیزیں تخلیق ہوتی ہیں، اپنی طبعی عمر پوری کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اس کائنات کا جو خالق ہے، یہ کائنات ہی خالق ہے، ہمیں بھی اسی کائنات نے بنایا ہے، ہم اپنی طبعی عمر پوری کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، خدا کوئی نہیں ہے، پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھو کہ ہمارے اللہ پہ تو تم نے اعتراض کر دیا کہ جب یہ ظلم ہوتا ہے تو تمہارا اللہ روکتا کیوں نہیں؟ تو جب یہ ظلم ہو رہا ہے تو تمہارا خالق کیوں نہیں روکتا؟ اس میں تمہارا خالق رکاوٹ کیوں نہیں ڈالتا؟ ہمارے خالق کا تو ایک نظام ہے نا، آزمائش کا ایک نظام ہے، اس نظام میں سے ہم نے گزرنا ہے۔ ریوارڈ اور پنشمنٹ قیامت والے دن ہے، عقیدہ آخرت ہمارا ایک پورا موجود ہے۔ تمہارا جو خالق ہے اس کا کیا نظام ہے؟ تم بھی تو اپنے نظام کی بات کرو۔ یہاں برائی کو کیسے روکنا ہے، برائی کے خلاف کھڑے کیسے ہونا ہے؟ ہمارے نظام نے تو ہمیں بتایا ہے کہ طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، نہیں طاقت تو زبان سے روکو، یہ بھی نہیں ہے تو کم از کم دل سے تو برا جانو۔ تمہارے پاس کیا نظام ہے کہ صرف اعتراض ہی کرنے ہیں؟ یہ ہے اس دنیا کے، ابھی تو میں آپ کو بتا نہیں رہا، ایسے ایسے سوالات ہیں کہ بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارا ممبر جو ہے وہ پتہ نہیں کن کاموں میں لگا ہوا ہے۔ ابھی محرم شروع ہوگا، کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہوگا، کوئی اہل بیت کے خلاف باتیں کر رہا ہوگا۔ بس ہم تو اس بات سے نکل ہی نہیں رہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ایک طبقہ کہتا ہے جی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو صرف 13 لوگ ایمان والے رہ گئے، صرف 13 لوگ، باقی سارے تو بس چھوڑ گئے جی دین کو۔ یہ آیت میں پڑھ تو اگلی رہا تھا، یہ میری نظروں کے سامنے آ گئی، یہ غزوہ بدر والی ہے۔ جو میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ قرآن سے وابستہ رہیں گے تو بچے رہیں گے، لیکن کس تعبیر کے ساتھ؟ دیکھیے وقت کے ساتھ الفاظ بھی بدلتے ہیں نا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے ان کو کیا کہتے تھے؟ صحابہ کہتے تھے۔ صحابہ کے شاگردوں کو کیا کہتے ہیں؟ تابعین کہتے تھے۔ اس سے آگے جب یہ پھر ادھر ایران کی طرف فارسی میں آئے تو پھر ہم نے شاگرد کہنا شروع کر دیا۔ شاگرد پتہ کسے کہتے تھے؟ استاد کو شاہ کہتے تھے اور اس کے ارد گرد بیٹھنے والوں کو شاگرد کہتے۔ بھائی یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹرمیں بدل دی ہیں نا، شاہ کے گرد بیٹھنے والے شاگرد۔ ہو سکتا ہے ہمارے بعد میں کوئی اور لفظ آ جائے، تلامذہ کا لفظ بھی درمیان میں آیا، تو یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ وہ اصول ہے جس کو سارے مانتے ہیں، دنیا کا کوئی مذہب اس اصول کا انکار نہیں کرتا۔ کوئی تعلیم عظیم نہیں ہو سکتی جب تک اس کا معلم عظیم نہ ہو۔ کوئی بھی تعلیم عظیم نہیں ہوتی جب تک اس کا معلم عظیم نہ ہو۔ تعلیم دینے والا استاد، مربی، اسلام پوری دنیا پہ کیوں چھا گیا؟ اس لیے کہ اس تعلیم کا معلم عظیم تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ لنگر شریف، جس نے اعلان کیا تھا انما بعثت معلما۔ دیکھیے درجے بڑے ہیں، مقامات بھی بڑے ہیں، لیکن جس درجے کو، جس مقام کو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے مبعوث کیا گیا، تعلیم دینے والا، تو یہ اس معلم کی کیا شان ہوگی کہ جس کے صرف 13 شاگرد صحیح رہے تھے۔ یہ کوئی کامن سینس کی بات ہے؟ وہ بھائی میری کلاس میں اگر 60 لوگ پڑھتے ہیں، اس میں سے صرف 5 پاس ہوں تو یہ میری کوئی عظمت ہے؟ ان کی عظمت یہ جو قرآن بیان کرتا ہے کہ اب قیامت تک ان مہاجرین اور انصار کے جو پیچھے پیچھے چلے گا اس سے اللہ راضی ہو۔ اچھا، غزوہ بدر میں کتنے تھے؟ 313۔ پہلا جو فرقہ بنا تھا نا اسلام میں، وہ خارجی فرقہ بنا تھا، جنہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ لڑی نہروان میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یا جو سنتے رہتے نا اب یہ الفاظ نئے نئے کیوں آ جاتے ہیں، یہ میں نے شاگردوں کی بھی بات کی۔ خارجی پہلا فرقہ اسلام کے اندر بنا، انہوں نے کہا کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھتے تھے، حکم صرف اللہ کا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی، قرآن کی یہ جو عبارت ہے اس پہ اختلاف نہیں ہوا، قرآن کی تعبیر پہ اختلاف۔ کلمۃ الحق
سرکار مولا کائنات نے فرمایا یہ جملہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ قرآن کا جملہ ہے، لیکن اس کی تعبیر غلط کر رہے ہیں، اس کا معنی غلط لے رہے ہیں۔ او بھائی جو قرآن پڑھ کے کوئی علی کو کافر کہے، اس قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ؟ قرآن کی آیت پڑھے اور حضرت علی کو کافر کہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن آگے سے ان پہ لعنت ڈالتا ہے۔ اب یہ جو حضرت علی کے ساتھی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہنا کیوں شروع کیا؟ نبی پاک کے دور میں تو یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، حضور کے دور میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ خارجی جو تھے وہ کہتے تھے قرآن کو مانیں گے، سنت کو نہیں مانیں گے۔ تو اب یہ جو مولا کائنات کے ساتھ لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماع کہنا شروع کیا کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، سنت کو بھی مانتے ہیں، اور اس جماعت کے ساتھی ہیں جو نبی پاک نے بنائی ہے۔ یہ لفظ پہلی دفعہ حضرت علی کے ساتھیوں نے استعمال کیا۔ خارجیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا۔ عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف قرآن پڑھنا ہے، تو میں ان کی باتوں کا جواب کیسے دوں؟ تو مولا کائنات سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تو نے ان کی ہر بات کا جواب سنت سے دینا۔ سنت کیا ہے؟ اس قرآن کی تعبیر ہے۔ اللہ کے کلام کو اللہ کے نبی نے کس تعبیر میں پیش کیا؟ یہ کلام اللہ کا ہے نا، اس کی تعبیر کس نے کی؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ کانا خلق القرآن، نبی پاک کے سارے اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کی عملی تعبیر بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اب اس دین کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اس کے محافظ اہل بیت اور صحاب، بھائی یہی جماعت ہے نا جنہوں نے نبی پاک سے اس دین کو سیکھا اور پھر حضور کی موجودگی میں ہی اس پہ عمل کیا۔ خارجی کیوں بنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بدترین جہنمی کتے ہیں، مسلمانوں کا کوئی فرقہ ان کو اون نہیں کرتا، خارجیوں کو کوئی اون نہیں کرتا۔ حالانکہ بڑے بڑے وہ حافظ قرآن بھی تھے، بلکہ وہ کہتے تھے ہم نے بات ہی قرآن کی کرنی۔ قرآن کی ہم تعبیر کون سی کریں گے؟ جو صحابہ نے کی ہے، جو اہل بیت نے کی۔ اگر ان کو چھوڑ کر کوئی قرآن کی تعبیر کرے گا تو صحابہ کے دور میں بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضرت علی کا دور صحابہ کا دور ہے، وہ نمازیں بھی ایسی لمبی لمبی پڑھتے تھے کہ لوگ رش کرتے تھے، لیکن اسلام سے خارج کیوں ہو گئے؟ کہ قرآن کی تعبیر اپنی مرضی سے کی۔ چلو پھر یہ آیت رہ نہ جائے، وہ کہنے لگے 13 ہیں، نبی پاک کے بعد صرف 13 صحابہ رہ گئے تھے۔ میں نے کہا یار غزوہ بدر میں تو 313 تھے۔ اللہ فرما رہا ہے استقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ استقول للمؤمنین، اے محبوب جب آپ مومنین سے ارشاد فرما رہے تھے
کن سے ارشاد فرما رہے تھے؟ مومنین۔ اور بھائی اللہ کہتا ہے کم از کم 313 کو تو مومن مانو، تم نے صرف 13 رہنے دیے ہیں۔ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتے جو آسمانوں سے نازل ہو رہے ہیں۔ غزوہ احد والوں کو بھی آگے اسی بارے میں ان کو بھی کیا کہا؟ ایمان والوں۔ حدیبیہ کے مقام پہ 1400 تھے نا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا کن سے؟ مومنین سے۔ اور اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے۔ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جنہوں نے بیعت کی درخت کے نیچے۔ اتنا کافی نہیں تھا کہ اللہ کہہ دے کہ میں راضی ہوں؟ وہ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ کہہ دے کہ میں راضی ہوں؟ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے، یہ سورہ فتح سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ غنی فعلم ما فی قلوبہم، اس جملے نے تو خدائے ذوالجلال نے میرے نبی کے ساتھیوں کا، اور بھائی دیکھیے شاگرد بھی تو وہی عظیم ہوگا جس کا استاد عظیم ہے۔ اور جن کے استاذ امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، امام الرسول ہیں، وہ شاگرد کتنے عظیم ہوں گے۔ اب اللہ نے اگلی بات فرمائی کہ اللہ ان سے راضی ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے دل دیکھ لیے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی فتنے میں نہیں پڑنا، کسی فتنے میں نہیں پڑنا، ورنہ تو یہ سارے دین کی تعبیر کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنی۔ اس قرآن کی تعبیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ صحابہ کے ذریعے اور اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ قرآن کی آیتوں کا کیا مفہوم ہے، یا صحابہ بتائیں یا اہل بیت بتائیں۔ تو جو سنت کا مخالف تھا خارجی گروہ، ان کے مقابلے میں حضرت علی کے جو ساتھی تھے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے اور جماعت کہتے تھے۔ کہ خارجی چونکہ سنت کے مخالف ہیں، وہ صرف قرآن کی بات کرتے ہیں، نہیں، قرآن کی وہی تعبیر ہوگی جو رسول اللہ نے کی ہے۔ اب آخر میں ایک جملہ، چونکہ وقت ہو گیا، خارجی جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا تو 2000 توبہ کر کے واپس آ گئے۔ 2000 نے توبہ کر لی تھی، باقیوں نے پھر جنگ کی، حضرت علی کے خلاف جنگ کی۔ بس یہ بات آپ کو عرض کرنی تھی کہ اللہ نے سکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے سکھایا علی کو۔ اگر خارجی بھی قرآن علی سے سیکھ لیتے تو اسلام سے خارج نہ ہوتے۔ نمازیں پڑھ کر بھی اسلام سے خارج ہو گئے، اس لیے کہ قرآن اپنی مرضی سے سیکھا۔ اس لیے اس جماعت کی تعریف اللہ کرتے ہیں، کبھی اللہ کی مخالفت نہ کرو۔ تو کم از کم 1400 مومنین تک تو آیتیں میں نے 3 آپ کو سنا دی ہیں، اور اس کے آگے فتح مکہ والی جب سناؤں گا تو پھر لاکھوں صحابہ کی بات ہوگی۔ باقی یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کریم ہے، جن سے اللہ راضی ہے ہم ناراض نہیں ہو سکتے، ہم ان کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے صحابہ بھی قابل احترام ہیں، ہمارے لیے اہل بیت بھی قابل احترام ہیں،
ان دونوں نے قرآن نبی پاک سے سیکھ کر ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔